اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، آپ سب کو ہماری طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، مشکل گشا، حیدر قرار، امام المتقین، باب العلم، باب الحکمہ، باب المعرفہ، عین اللہ، نور اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، ولی اللہ، امام مبین، حیدر قرار، ابو تراب، شیر خدا، فاتح خیبر، داماد نبی، شوہر بطول، مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ وہ علی ابن ابی طالب کے جس کے ذکر کو کرنا بھی عبادت، جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، جس کے فضائل پڑھنا بھی عبادت، جس کے فضائل لکھنا بھی عبادت، جس کے فضائل شیئر کرنا بھی عبادت۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جو صبح و شام اپنی زبان کو معطر کرتے ہیں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو علی کی غلامی کا وعدہ تو کر، واقعاً جو غلام علی بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ طواف کرتی ہے کائنات جس کا، وہ در مرتضیٰ کا ہے۔ یقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی ولادت 13 رجب المرجب خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ شرف نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی کو ملا ہے، نہ ملے گا، جو مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو صاحبان ایمان، مولا کائنات کون علی کہ جو انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ کون علی ابن ابی طالب، وہ مولا کہ جن کی اطاعت اور بندگی یہ خدا اس طرح انجام دیا کرتے تھے مولا کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح کھو جایا کرتے تھے گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں۔ تو صاحبان ایمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے، ولادت کی شب کی مناسبت سے، ہم اور آپ سب سننے والوں کے لیے، عاشقان علی علیہ السلام کے لیے ایک بہترین قول مبارک خدمت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو تم پر لوگ روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے ساتھ نیکی کریں۔ تو صاحبان ایمان، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بروز جمعہ 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مولا کائنات کی عظمت و جلالت اور منزلت کا خصوصی مقام ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت خلق کرنے والے انسان، آپ علیہ السلام کی یتیم پروری اور غریب نوازی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام غریبوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، بیوگان کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ مولا کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ مولا کی سیرت کو اپنائیں، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس تشریف لائیں اور اپنے جسم مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے عرض کیا، پروردگارا، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر، تیری طرف سے نازل شدہ کتابوں پر اور اس مکان کی تعمیر کرنے والے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر راسخ ایمان رکھتی ہوں
بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں پروردگارا تجھے اس ذات کے احترام کا واسطہ جس نے اس مکان مقدس کی تعمیر کی، اور اس بچے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ ماں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، بچہ ہے ماں کے بطن میں۔ جناب فاطمہ توجہ کیجئے غور سے کہ اپنے اس بچے کا واسطہ دے رہی ہے کہ جو بھی بطن میں ہے، جو ماں کی مشکل کشائی کرے بطن میں، اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ مولا اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کریں، کیوں نہ پھر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں۔ یقیناً علی علیہ السلام سے جو صدق کے دل سے مدد مانگتا ہے، مولا اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی دعا کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا جو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کی جنوبی مشرقی دیوار پہ کھڑے ہو کے مانگا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی یہ دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹنے لگی، ہٹنے لگی، شگافتہ ہونے لگی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور دیوار کعبہ دوبارہ مل گئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں اللہ تعالیٰ کی مہمان بن کر رہیں، اور 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ولادت کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد نے دیوار سے باہر آنا چاہا تو دیوار دوبارہ شگافتہ ہوئی۔ آپ کعبہ سے باہر تشریف لائیں اور فرمایا میں نے غیب سے یہ پیغام سنا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ خوش قسمت ہیں علی والے، معجز نما ہے تیری ولادت بھی یا علی، معجز نما ہے تیری ولادت بھی یا علی، کعبے میں 4 چاند لگاتی چلی گئی۔ تو صاحبان ایمان خوشیاں منائیے، خوشیاں بانٹیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد کیجیے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں یاد رہیں گے۔ اور 13 رجب المرجب کی شب کی نماز کے حوالے سے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ 10 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے، جس کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد الہاکم التکاثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 10 رکعت نماز ہے اور اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ والدین کا آنکھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اس نماز سے راضی ہوگا، اور پروردگار عالم اسے منکر نکیر اس کی طرف جو ہے نا وہ قریب نہیں ہوں گے، اور وہ پل صراط پر آسمانی بجلی جیسے چمکتی ہے اس رفتار سے بھی زیادہ اس سے گزرے گا پل صراط سے، اور خداوند عالم اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ تو بڑی عظمت والی رات ہے، اور یہ نماز بھی پڑھیے گا، مومنین کو بھی مبارکباد دیجیے گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔